بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سب مل کے مولا کے ظہور کی دعا اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات پڑھے محمد وعلی محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد عبادت اور مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ کسی مرحوم یا مرحومہ کے لیے مجلس ترحیم کر رکھنا یہ اس عقیدے کی پختگی کی مثال ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی کوئی عالم موجود ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا ہم کبھی اپنے مرحومین کے لیے مجلسیں نہ رکھواتے۔ یہ یقین کامل ہے کہ کوئی معاد ہے، کوئی قیامت ہے اور مرنے کے بعد بھی کوئی کائنات ہے جس میں ہر مرنے والا جاتا ہے، لیکن اسے قیامت نہیں بولا جاتا، اس دنیا کو
برزخ بولا جاتا ہے۔ برزخ مطلب قیامت اور دنیا کے بیچ میں ایک عالم کا وجود ہے کہ جب قیامت ہوگی تب تو دیکھا جائے گا، لیکن آج اگر کوئی دنیا سے چلا گیا یا آج سے پہلے جتنے لوگ دنیا سے گئے تو ان سب کی ارواح اس وقت کہاں پر موجود ہیں؟ یہ تو نہیں کہ ہم نے اسے دفن کر دیا، وہ ایک خواب طولانی میں سو رہے ہیں اور جب قیامت ہوگی تو انہیں اٹھایا جائے گا۔ علماء نے ثابت کیا کہ نہیں، جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو وہ سوتا نہیں ہے۔ یہ ایک ہمارے بزرگ اور بوڑھوں میں ایک غلط بات اکثر دہرائی جاتی ہے، جب بولا جاتا ہے آرام کیجئے بابا آپ تھک گئے ہیں، تو کہتے ہیں آرام تو میں مرنے کے بعد کروں گا۔ حالانکہ مرنے کے بعد تو کوئی آرام ہے ہی نہیں، مرنے کے بعد تو نیند کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو جو تھوڑا بہت آرام کرنا ہے وہ انسان دنیا میں کر لے، وہاں تو جو کچھ تم نے یہاں کیا ہے اسے تم نے بھگتنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ جو لمحے اس مجلس میں گزر رہے ہیں یہ گزر نہیں رہے، یہ لمحے کچھ نہ کچھ بنا رہے ہیں۔ جیسے آپ ایک دانہ زمین کے اندر ڈالتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا کہ وہ زمین میں اس کے اندر کون سے رد و بدل ہوتے ہیں، ہمیں تو پتہ تب چلتا ہے جب وہ زمین کو چیر کے باہر نکلتا ہے۔ اسی طرح یہ لمحے جو ابھی گزر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ لمحوں سے کیا بن رہا ہے، یہ پتہ تب چلتا ہے جب اس بدن خاکی سے روح انسانی نکلتی ہے اور عالم برزخ میں جاتی ہے، تب اسے دکھایا جاتا ہے تمہاری کون سی بات کس چیز میں جا کے بدلی ہے، تمہارے کون سے گھنٹے کہاں کہاں پہ گزرے تھے، ان سے کون کون سی چیزیں بدلی ہیں۔ ایک تو المیہ یہ بھی ہے کہ پہلے علماء فرماتے ہیں کہ تقریباً جو شیعیان اہل بیت ہوتے تھے ان کے گھروں میں چند کتابیں ضرور ہوتی تھی، یعنی ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ اگر پرشن کسی کو سیکھنی ہوتی تھی تو اس کتاب کے ذریعے سیکھتے تھے، اور یہاں پر بھی جو مذہبی گھرانے تھے اگر بچوں کو اردو سکھانی ہوتی تھی تو وہ کتاب اس بچے کو دیتے تھے جس سے اردو بھی سیکھ جائے اور زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سیکھ جائے۔ ورنہ اگر انگریزی سکھانی ہے تو اے فور ایپل ہم بتاتے ہیں، اے فور اللہ بھی تو ہو سکتا ہے، ایک اچھے نام کا بھی ذکر تو ہو سکتا ہے، کوئی بی فور بک کہتا ہے تو بی سے کوئی آپ اچھا نام بھی بچے کو سکھا سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری تربیت کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم بچے کو کیسے سکھا سکتے ہیں۔ ایک مومن ہے جو اپنے گھر کی دیوار پر کسی اچھی سی سینری کی پکچر لگا دیتا ہے، یا مثلا اسلام آباد کی پکچر لگا دے گا، یا مثلا کسی ملک کی سینری کی پکچر لگا دے گا، لیکن جس مومن کی گھر کی دیواریں بچے کو تربیت کرنا سکھائیں وہ تصویریں بھی وہ لگائے گا جس کو بچہ دیکھے تو اسے یا علی کی یاد آئے یا آل علی کی یاد آئے۔ یہ پوری ایک سوچ ہونی چاہیے کہ مثلاً کچھ ایسی تصویریں جو خاص بچوں کے کمرے کے لیے ہیں، کچھ ایسی تصویریں جو خواتین کے کمرے کے لیے ہیں، کچھ ایسی تصویریں جہاں پہ مثلاً کھانا پینا ہوتا ہے، سفرے کے آداب ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ لکھ لیے جائیں۔ جہاں پہ وضو کیا جاتا ہے وہاں پہ خاص اور تصویر لگائی جائے تو آپ کا پورا گھر کیا بن جائے گا؟ محل تربیت بن جائے گا۔ اب اس گھر میں جو بچہ بڑا ہوگا وہ ایسے بڑا نہیں ہوگا، وہ اپنی برزخ کو بناتے بناتے بڑا ہوگا۔ جب دنیا سے جائے گا اس کے لیے ایک تیار فصلیں کھڑی ہوں گی۔ تو پہلی کتاب جو تقریباً مثلاً ایک کتاب قرآن کریم ہر شیعہ کے گھر میں ہے، ہر مسلم کے گھر میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک کتاب اور رکھی جاتی تھی جو آج بھی لوگوں گھروں میں مفاتیح الجنان، ادعیے کی کتاب، دعاؤں کی کتاب۔ تیسری کتاب رکھی جاتی تھی معراج السعادہ یا جامع السعادہ، جو ایک اخلاقی کتاب ہے۔ اب ہر بچہ جو مکتب اہل بیت میں پلنے والا بچہ ہے اس کتاب کو پڑھے تاکہ اسے پتہ چلے اگر علی کے مکتب میں چلنا ہے تو میں نے اپنے احساسات کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اگر علی کے مکتب میں چلنا ہے تو میں نے اپنے روح کو مقام تکامل تک کیسے پہنچانا ہے، اگر مکتب حسین میں جینا ہے تو میں نے اپنے وجود میں صبر کو کیسے پالنا ہے۔ تو یہ کتاب رکھی جاتی تھی، لیکن افسوس سے آج کل نہیں ہے۔ کتاب کے لکھنے والے آغا نراکی یہ اپنا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ماہ مبارک رمضان تھا اور شدت سے فقر و فاقہ چھا گیا تھا،
کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور کئی دنوں کا روزہ اور افطاری کے لیے کچھ بھی نہیں، بیوی بچوں کے سامنے شرمندہ، کروں تو کیا کروں؟ کہتا اتنے کہ میں وادی السلام نجف میں چلا گیا قبرستان میں، تاکہ مردوں کے لیے کوئی فاتحہ پڑھ دوں۔ یہ جو آپ مرحومین کو، علماء کو، شہداء کو کچھ ہدیہ کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا نہ کریں۔ یعنی والدین کے لیے جب آپ دعا کرتے ہو تو یہ مت سمجھیے اس دعا کا اثر آپ کی زندگی میں نہیں ہے۔ ماں باپ کے لیے فرمائے، بالخص ماں کے لیے، کہ ماں مرنے کے بعد بھی اگر بچے کے لیے دعا کرے تو اس کی دعا کا اثر ہوتا ہے۔ قطع رحم صرف دنیا میں نہیں ہے کہ مثلاً بندہ دنیا میں جیتے جیتے ماں باپ کے پاس نہیں جاتا، شادی کر لی، گھر الگ کر لیا، مہینوں میں ایک بار ماں باپ کو دیکھنے چلا گیا یا بہن بھائیوں کو دیکھنے چلا گیا۔ قطع رحم مرنے کے بعد بھی ہے۔ مثلاً زندگی میں تو ماں باپ کی بڑی خدمت کی، لیکن جب ماں باپ دنیا سے چلے گئے اور پوچھا جا بیٹا آخری بار باپ کے لیے فاتحہ کب پڑھی تھی؟ کہ مولانا یاد ہی نہیں ہے۔ آخری بار قبرستان کب گئے تھے؟ کہ مولانا یاد ہی نہیں ہے۔ تو وہ ماں جس نے 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا، پوری رات جاگ کر جس نے تمہاری تیمارداری کی، اور مرنے کے بعد تو اس کو یاد نہیں کرتا، یہ بھی قطع رحم ہے۔ کئی ایسے بچے ہیں جو والدین کے مرنے کے بعد عاق کر دیے جاتے ہیں۔ ایک تو عاق والدین دنیا میں ہے، ایک عاق والدین مرنے کے بعد ہے، یعنی مرنے کے بعد یہ بچہ عاق ہو جاتا ہے اور اسے پتہ نہیں مولانا زندگی میں مسائل ہیں، پیسہ تو ہے پر سکون نہیں ہے، دولت تو ہے پر سکون نہیں ہے، پتہ نہیں بنا بنایا کام میرا بگڑ جاتا ہے۔ تو کئی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ ہم والدین کا احترام دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ان کو یاد کر دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں چلا گیا وادی السلام کی قبرستان میں، آغا نراقی فرماتے ہیں، کہتے میں نے کہا شہداء کے لیے، علماء کے لیے، زہداء کے لیے کوئی فاتحہ پڑھوں، شاید خدا میرے لیے کوئی فرج کر دے، کوئی نعمت کا راستہ کھول دے، شاید میری زندگی میں برکتیں آ جائیں۔ تو کہتے وہیں پہ بیٹھ کے فاتحہ پڑھ رہا تھا، اچانک کچھ اعراب ایک جنازہ لے کر آئے۔ قبر کھدی ہوئی تھی، قبر میں جنازہ اتارا اور مجھے دیکھا، ظاہر عالم دین تھا، سر پہ امامہ وغیرہ تھا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں بہت جلدی ہے، ہم جا رہے ہیں، آپ عالم بھی ہو، آپ اس پہ تلقین بھی پڑھا دو اور جو اعمال ہیں آپ کر دو، اور اس کے بعد قبر پہ مٹی ڈال کے آپ چلے جائیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک مسلمان کا جنازہ، ایک شیعہ کا جنازہ، یہ بھی بات میرے لیے باعث فخر ہے۔ آغا نراقی کہتے ہیں میں قبر کے اندر اترا، میں نے مردے کے کفن کو صحیح سے بند کیا اور جو اعمال تھے وہ میں نے کیے۔ تو کہتے ہیں اچانک جس قبر کے اندر بیٹھا تھا اس کے سامنے سے میرے لیے ایک کھڑکی کھلی۔ یہ آغا نراقی جو اپنی زندگی میں عالم برزخ کا واقعہ بیان کرتے ہیں، خدا کئی ایسے علماء کو جو پاک و پاکیزہ ہیں ان کو یہ شرف بخشتا ہے کہ عالم برزخ کا بھی دیدار کر سکتے ہیں، کیونکہ واقعاً بہت مشکل ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے عالم برزخ کو سمجھنا، اس کو درک کرنا، اس کی نعمتوں کو سمجھنا۔ یہ مثال ہم اس طرح دیتے ہیں، ایک بچہ مثلاً 4-5 سال کا ہے آپ کا، ایک آپ کا بچہ ہے 20-22 سال کا ہے، ٹھیک ہے؟ اب 20-22 سال کے بچے کی ضرورت اور ہے، 4-5 سال کے بچے کی ضرورت اور ہے۔ 4-5 سال کا بچہ چاکلیٹ پہ اور آئس کریم پہ خوش ہو جاتا ہے، اور 20-22 سال والے بچے کی مثلاً ضرورت ہے آپ اس کی شاہ کراؤ، شادی کراؤ۔ لیکن اگر آپ بیٹھو 4-5 سال کے بچے کو بتاؤ کہ بیٹا شادی کتنے فائدے ہوتے ہیں، تعریفیں کیے جاؤ، بیٹا شادی یہ ہوتی ہے، شادی وہ ہوتی ہے، شادی یہ سکون ہوتا ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے، تو آخر میں وہ بچہ کہے گا بابا مجھے لگتا ہے کہ شادی آئس کریم جیسی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں سب سے بہترین چیز ایک آئس کریم ہے، اس کے ذہن میں سب سے اعلیٰ ترین چیز کیا ہے؟ ایک چاکلیٹ ہے۔ تو آپ جتنا بھی سمجھانا چاہو یہ بچہ سمجھ نہیں سکتا۔ ہماری مثال ایسے ہی ہے، ہم نے عالم برزخ کو دیکھا نہیں، ہمیں اس کی نعمتوں کا پتہ نہیں، اور جتنا بھی اس ممبر سے سمجھایا جائے تو آپ اس کو کس چیز سے کمپیئر کرو گے جو آپ کے ذہن میں سب سے مزیدار ترین چیز ہے؟ تو آپ بولو گے برزخ یقیناً ویسی ہے، ورنہ اس کو درک کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن جو صاحب علم ہیں یا صاحب معرفت ہیں ان چیزوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو آغا نراقی فرماتے اچانک میرے سامنے سے گویا ایک دروازہ کھلا، ایک کھڑکی کھلی، اور میں نے دیکھا ہے خوبصورت ترین باغ ہے، درخت لگے ہوئے ہیں، سر سبز محلات ہیں۔ میں اس کے اندر داخل ہوا، میں نے دیکھا قصر بنا ہوا ہے، اور قصر اتنا حسین ہے کہ اس کی جو سیڑھیاں ہیں وہ سونے، جواہر اور چاندی سے بنی ہوئی ہیں۔ اب اس کی کیفیت تو ہم سمجھ نہیں سکتے نا کہ وہ کتنا خوبصورت ہے۔ کہتا ہے صرف سونا تھا، چاندی تھی اور جواہرات سے سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں، اتنا حسین منظر۔
اتنے حسین پرندے، اتنی حسین نہریں کہ میں زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کہتے ہیں اس ایک محل تھا، اس محل کے اندر گیا اور میں نے کیا دیکھا، چند لوگ بیٹھے ہیں، ایک سفرہ لگا ہوا ہے اور سرے سفرہ ایک فرد بیٹھا ہے، ایک شخص بیٹھا ہے اور یہ لوگ اس سے سوال و جواب کر رہے ہیں۔ کہتے میں بھی جا کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سوال و جواب کیا ہو رہا تھا، یہ اس سے پوچھ رہے تھے کہ ہمارا فلاں رشتہ دار کیسا ہے، زندہ ہے، مر گیا، کس حال میں ہے؟ تو یہ بتاتا تھا جب میں آ رہا تھا میں نے 2 دن پہلے اسے دیکھا تھا، وہ دکان پہ کام کر رہا تھا، جب یہ بولتا تھا وہ زندہ ہے تو یہ خوش ہوتے تھے، کہتے تھے الحمدللہ۔ جب یہ کہتا تھا نہیں وہ مر چکا، ان کے چہرے پہ غم کے آثار آ جاتے تھے۔ اس نے اس فرد سے پوچھا کہ جب آپ بتاتے ہیں وہ زندہ ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، جب آپ بتاتے ہیں وہ مر گیا یہ غمگین ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے اگر زندہ ہے اس کا مطلب ابھی تک مرا نہیں، ابھی تک مرا نہیں اس کا مطلب اگر مر جائے گا تو ان کی اس سے کیا ہوگی؟ ملاقات ہوگی۔ جب میں کہتا ہوں مر گیا ہے اس کا مطلب مرنے کے بعد اس کی ملاقات ان سے نہیں ہوئی، اگر ان سے ملاقات نہیں ہوئی مطلب وہ اس باغ میں نہیں آیا، کہیں اور لے جایا گیا ہے۔ 2 وادیاں ہیں نا، وادی سلام اور وادی برہوت، اگر وادی سلام میں نہیں آیا اس کا مطلب وادی برہوت میں گیا ہے، مطلب عذاب الہی کی طرف روانہ ہو چکا ہے، لیکن زندہ ہے تو کم از کم امید باقی ہے کہ اسے وادی سلام میں لایا جائے گا۔ کہتا میں نے دیکھا سوال و جواب ہو رہا ہے، محسوس ایسے کیا، میں نے کہا یہ لوگ کون ہیں جو آپ کے اطراف میں بیٹھے ہیں؟ کہا یہ میرے سارے رشتہ دار ہیں۔ میں نے کہا آپ کون ہیں جو سر سفرہ بیٹھے ہیں؟ کہ میں وہی تو ہوں جس کا جنازہ تو قبر میں رکھ کے آیا ہے، ہاں میں وہی ہوں۔ تو مجھے پتا چلا یہ بے انتہا ایک نیک آدمی ہے کہ فوراً دنیا سے گیا اور باغ و قصر میں بیٹھا اور سارے رشتہ دار سے ملنے آئے۔ کہتا گفتگو جاری تھی، اچانک میں نے دیکھا ایک سانپ آیا اور یہ بندہ جو سر سفرہ بیٹھا ہے لوگوں کو خبریں دے رہا ہے، اتنا نیک جو قصر الہی میں بیٹھا ہے، ایک سانپ آتا ہے اور اس کے پاؤں کو ڈستا ہے۔ اس کی تکلیف اتنی، آغا نراکی فرماتے ہیں اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، محسوس ہوتا تھا کئی لمحوں تک یہ تکلیف میں تھا۔ پھر گفتگو جاری ہے، پھر میں نے دیکھا کئی لمحوں کے بعد دوبارہ سانپ آتا ہے، اس کو ڈس کے پھر چلا جاتا ہے، کئی مرتبہ یہ چیز ریپیٹ ہوئی۔ میں نے کہا اے بندے خدا آپ جبکہ اتنے نیک ہیں، یہ سانپ کون ہے جو آپ کو کاٹ کے چلا جاتا ہے؟ کہتا میں نے زندگی میں ہر واجب کو ادا کیا، میں زندگی میں کوشش کی ہر حرام سے بچوں، لیکن زندگی میں نے ایک فیصلہ غلط کیا تھا جس کی سزا مجھے یہ مل رہی ہے کہ یہ سانپ کاٹ رہا ہے۔ کہ کون سا فیصلہ؟ کا تفصیل لمبی اشارتاً بتا دوں، میں بازار سے گزر رہا تھا، ایک دکاندار اور ایک گاہک کا آپس میں انبن ہو گئی، لوگ جمع ہو گئے، جھگڑا ہو گیا۔ مثلا پنچولی کی گلی سے گزر رہے ہیں، ایک دکاندار ہوگا، اب سارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ کہتا میں آگے بڑھا، میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ دکاندار کہہ رہا تھا کہ مثلا اس نے میرے 6000 دینے ہیں، گاہک کہہ رہا تھا نہیں 5000 دینے ہیں۔ اس پہ ان کا جھگڑا تھا۔ میں نے کہا جھگڑے کو دور کرتے ہیں، نہ آپ کے 6000 نہ اس کے 5000، آپ 5500 دے دو، 500 یہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ کہتا جب میں نے یہ کہا تو دکاندار خاموش ہو گیا۔ اس کی خاموشی سے مجھے یہ پتا چلا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، اس نے 6000 دینے تھے، لیکن کیونکہ میں نے قضاوت کی اور میں نے فیصلہ دیا، وہ ادب اور احترام کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ خاموش ہو گیا، میرے غلط فیصلے کی وجہ سے۔ جب تک میں برزخ میں بیٹھا ہوں یہ سانپ مجھے کانپتا رہے گا کہ مثقال ذرۃ خیرا یراہ ومثقال ذرۃ شرا یراہ، ذرے ذرے کا حساب ہے۔ اب غلط فیصلہ اگر عام آدمی کے حق میں کیا جائے تو سانپ کاٹتا ہے، اور غلط فیصلہ اگر اہل بیت کے حق میں کیا جائے، ہاں تصور کریں اس کا عذاب الہی کتنا ہوتا ہے۔ نبی کی بیٹی کے حق میں غلط فیصلہ کیا جائے، علی ابن ابی طالب کے حق میں غلط فیصلہ کیا جائے، اس کا عذاب الہی کتنا بلند ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ صاحب حیثیت ہیں، میرے گھر میں بڑا فقر و فاقہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، بیوی روزے سے ہے، بچے روزے سے ہیں، اس عالم سے مجھے کچھ مل سکتا ہے کہ بیوی بچوں کے لیے لے جاؤں؟ کہتا ہے انہوں نے ایک چاول کی تھیلی مجھے دی کہ آپ یہ لے جاؤ، انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت آئے گی۔ کہتا میں نے چاول کی تھیلی لی، جب واپس آ رہا تھا میں نے پھر خود کو اسی قبر کے اندر پایا۔ میں نے تلقین پڑھی
قبر سے باہر نکلا، مٹی ڈالی، دفن کیا، گھر گیا، بیوی نے کہا کچھ لائے؟ میں نے کہا چاول لایا ہوں۔ اب کہتا ہے میری زوجہ نے جب چاول بنائے، ان چاولوں کی خوشبو ایسی تھی کہ 20-25 گھروں تک یہ خوشبو جاتی تھی۔ محلے کی خواتین آتی تھی، یہ چاول تم نے خریدے کس دکان سے؟ اب ہو کوئی دنیا کا دکان تو اس کی بیوی بتائے نا۔ جو چاول عالم برزخ سے آئے وہ چاول دنیا میں تو نہیں ملتے نا۔ اب یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کھانا جب مولا علی کے گھر میں آتا تھا، کبھی کپڑے جنت سے آتے تھے، کبھی کھانا، یہ جو کھانا من و سلوہ مثلا اترتا تھا، قرآن کہتا ہے یہ برزخی کھانا ہوتا تھا جس کی لذت دنیا میں کبھی انسان درک نہیں کر سکتا۔ بیوی نے پوچھا کہ خواتین پوچھتی ہیں کھانا کہاں سے آیا، چاول کہاں سے آیا؟ اس نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن آپ کسی کو نہیں بتائیے گا۔ تو کہتا میں نے زوجہ کو بتا دیا، یہ میں نے دیکھا قبر میں کیا برزخ عالم برزخ کا ایک دریچہ کھلا، اس کے اندر کیا چاول ملے۔ اب خواتین رازداری میں تھوڑی تھوڑی کمزور ہوتی ہیں۔ کہتا ہے اس نے برداشت تو کیا کئی دن تک، لیکن بار بار جب خواتین آ رہی تھیں اور پوچھ رہی تھیں، اس بیچاری سے رہا نہیں گیا۔ تو اس نے کہا یہ چاول دنیا کے نہیں ہیں، سارا قصہ سنا دیا، یہ عالم برزخ کے چاول ہیں۔ کہتا ہے وہ چاول جو پکے وہ آخری چاول تھے۔ جب راز فاش ہو گیا کہ عالم برزخ کے ہیں، اس کے بعد وہ چاول باقی نہیں رہے۔ تو ہم دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ عالم برزخ میں کچھ نہ کچھ بنتا ہے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں مولانا یہ مجلس ہم کروا رہے ہیں، کیا ہمارے مرحوم کو پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ یا مرحومہ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی بیٹے نے مجلس کروائی، شوہر نے مجلس ترہیم کروائی؟ تو اس میں بھی مراتب ہیں۔ جو لوگ بے انتہا نیک ہیں خدا ان کو اجازت دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ آپ کو دیکھ بھی سکتے ہیں، مجلسوں میں آتے بھی ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جن پہ پابندیاں ہیں، وہ آ تو نہیں سکتے، لیکن یہ مجلس امام حسین یا قرآن کا ایک سورہ یا ایک صلوات جو آپ پڑھتے ہیں، اگر وہ تکلیف میں ہیں تو یہ ایک ہوا کا ٹھنڈا جھونکا بن کے ان کی طرف جاتا ہے، یا ان کی تکلیف کو کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے۔ یا مثلاً اگر کوئی وادی السلام میں تو ان تک تو نعمتیں پہنچتی ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی وادی برہوت میں ہے تو روایات میں ملتا ہے یہاں تک کہ وادی برہوت میں رہنے والوں تک دنیا میں کوئی نیکی اگر کوئی ان کے لیے کر رہا ہے وہ ان تک پہنچتی بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والے اس وادی سے تو انشاءاللہ کبھی نہیں گزریں گے، لیکن اگر کوئی جاتا بھی ہے تو معصوم فرماتے ہیں ان تک صرف بری خبریں پہنچائی جاتی ہیں۔ یہ قرآن میں ہے نا حمیم، یہ غذا قیامت کے بعد والی غذا نہیں ہے، یہ عالم برزخ میں رہنے والوں کی غذا ہے۔ فرمایا مثلاً اس نے پوری زندگی مال کمایا، اب اس تک بری خبر پہنچائی جاتی ہے، بھائی جو تم نے محنت کر کے مال کمایا تھا تمہارا بیٹا اس مال کو مثلاً شراب نوشی میں خرچ کر رہا ہے۔ جب اس خبر کو سنتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی مومن ہے اس نے محنت کر کے مال کمایا ہے، اب اس کا بیٹا مثلاً اس کے مال سے کربلا کی زیارت کو جا رہا ہے، حج الہی ادا کرنے جا رہا ہے، تو اس خبر بھی جب باپ تک پہنچتی ہے نا اس کے وجود میں خوشی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک سوال کسی مومنہ نے کیا کہ مثلاً جو بچہ 7 یا 8 سال کا ہے تو بڑی پریشان تھی اپنے بچے کے لیے کہ مولانا میرا بچہ کہاں ہوگا، کس عالم میں ہوگا؟ تو وہ بچہ ہو یا بچی ہو، اگر بلوغ سے پہلے یعنی بالغ ہونے سے پہلے، بالغ ہونے کا مطلب یہ جب آپ پر احکام الہی واجب ہو جاتے ہیں، یعنی یہ بھی خدا کا کرم ہے کہ بچیوں کے لیے 9 سال، بچوں کے لیے 13 سے 15 سال تک اللہ کہتا ہے فری میں کھاؤ پیو، کوئی ٹیکس نہیں، ہاں، لیکن 15 سال کے بعد خدا بھی کیا لیتا ہے؟ ٹیکس لیتا ہے کہ یعنی دنیا کی کوئی ایسی کمپنی بتائیے جو 15 سال آپ کو کھلائے پلائے، کوئی کام آپ سے نہ لے، ہاں، یہ صرف کمپنی دنیا کی ہے جو اللہ نے بنائی ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد تو حساب و کتاب ہے۔ لیکن اگر بلوغ سے پہلے خدا نخواستہ کسی کا بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے
تو بچی ہو تو 9 سال، بیٹا ہو تو 13 سے 15 سال۔ فرماتے ہیں کہ عالم برزخ میں اس 2 روایات ہیں، اس بچے یہ ایک تربیت کے اندر جا کے زندگی بسر کرتا ہے، یا اس بچے کی تربیت جناب سیدہ کرتی ہیں، یا اس بچے کی تربیت حضرت ابراہیم اور جناب سارہ یہ اس بچے کی تربیت کرتے ہیں، مطلب اسے تکامل تک پہنچاتے ہیں، انسان کامل بناتے ہیں، اس کی ایسی تربیت کرتے ہیں۔ اور قیامت کے بعد اچھا یہ وہ بچہ جو با ایمان والدین کا بچہ ہو، یہ نہیں کہ کرسچن کا بچہ، یہ نہیں کہ کسی ہندو کا بچہ، ہمارے روایات میں یعنی ایک مومن اور مومنہ کے بچے کی بات ہو رہی ہے۔ اور بلا استثناء جب قیامت ہوگی یہ بچہ کہاں چلا جائے گا؟ کیونکہ تربیت کس کی زیر نگرانی میں؟ حضرت ابراہیم، حضرت سارہ یا جناب سیدۃ العالمین کی نگاہوں میں تربیت ہوئی ہے، یہ فوراً جنت میں جائے گا۔ یہاں تک معصوم نے فرمایا کہ یہ بچہ جنت کے دروازے پہ کھڑا رہے گا، اللہ کہے گا اندر جاؤ، کہے گا نہیں پروردگارہ جب تک میرے ماں باپ جنت میں نہیں جاتے تب تک میں یہ مت سمجھیے کہ جو اللہ آپ کو بچہ دیتا ہے وہ اسی طرح دنیا سے چلا گیا تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اہل بیت کا چاہنے والا، علی ابن ابی طالب کی ولایت کا ماننے والا، اس کے گھر میں اگر بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اور دنیا سے چلا بھی جائے یہ ماں باپ کے لیے جنت کی شفاعت کا باعث ہوتا ہے۔ اب تصور کریں نابالغ بچہ جنت نہیں جاتا جب تک آپ کی شفاعت نہ کرے، اور اگر بچہ بالغ ہو جائے اور اس کی صحیح تربیت کریں تو اس بچے کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اس بچے کو علی اکبر جیسی تربیت دیں، ان بچیوں کو جناب سکینہ جیسی تربیت دیں تو انسان کا عالم برزخ میں وہ مقام ہوگا جس کا تصور اس نے دنیا میں نہیں کیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، کئی ایسے واقعات ہیں عالم برزخ کے حوالے سے، میں نے کسی اور مجلس میں بھی ذکر کیا کہ اکثر جو ہمارا تصورات ہیں جو بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں لیکن ان پہ کبھی ہم نے غور و فکر نہیں کیا۔ میں نے اکثر مومنوں اور مومنات کو دیکھا ہے سب سے زیادہ جو موت کا ہمیں خوف ہوتا ہے وہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ خوف ہر انسان موت سے ڈرتا ہے، لیکن موت سے ڈرتا کیوں ہے؟ جبکہ معصوم فرماتے ہیں مومن کے لیے موت علی کی زیارت ہے۔ کبھی کہا کہ مومن کے لیے موت ایسے جیسے گلاب کے پھول کو سونگا جائے، یعنی حقیقت موت کا پتہ چل جائے تو انسان تمنا کرے کہ مولا علی فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم کے لیے آج کامیاب ہوا۔ ہر معصوم جب قبض روح کے قریب آئے تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، ایک سکون کا عالم تھا۔ لیکن آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو موت کا نام سنیں اور پرسکون ہو، یعنی استقبال کے لیے سو جائیں۔ سندھ کے بہت بڑے عالم دین قبلہ غلام مہدی نجفی صاحب، ان کے مدرسے میں جو مولانا تھے وہ بتاتے ہیں کہ جناح ہاسپٹل میں جب ان کے اوپر سکرات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا فوراً کہا کہ میری کمر کو سیدھا کر۔ میں نے کہا مولانا کیا ہوا؟ کہا جلدی میری کمر کو سیدھا کر۔ کہتے حکم تھا، میں نے کمر کو سیدھا کیا کہ میرے پاؤں پہ ہوا کو ڈالو۔ بوڑھے ہو گئے تھے، ہوا ڈالی، اچانک دیکھا چہرہ نورانی ہو گیا۔ اتنا نور میں نے کبھی مولانا کے چہرے میں نہیں دیکھا۔ کہتا ہے کوئی 3-4 منٹ تھوڑی لمحے یہ کیفیت رہی، اس کے بعد نارمل حالت میں آ گئے اور چند لمحے ہی زندہ رہے۔ میں نے کہا مولانا کیا ہوا؟ کہ آپ نے کہا کمر کو سیدھا کرو، کہ اہل بیت نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ جس لمحے کا پوری زندگی انتظار تھا۔ علی ابن ابی طالب آئے تھے، مولا حسنین آئے تھے، کہ ان کے آنے کی وجہ سے ان کا چہرہ کیا ہو گیا؟ پرنور ہو گیا۔ جو واقعاً عشق اہل بیت، عشق خدا رکھنے والے کون ہے جو ملاقات خدا سے گھبرائے؟ وہ لذتیں اگر دکھا دی جائیں تو بندہ ایک لمحہ دنیا میں نہ رہے۔ کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک چیز کھاتے ہو کتنے ذائقے ہوتے ہیں؟ 2 یا 3 ذائقے نا۔ کوئی بھی پھل آپ لیں یا کھٹا ہوگا میٹھا ہوگا، 1-2 ذائقے۔ لیکن فرمایا عالم برزخ میں جب تو ایک پھل کھاتا ہے اس کے 50,000 ذائقے ہیں۔ یہ برزخ کی بات ہو رہی ہے، قیامت کی بات تو الگ ہے۔ یہ لذت یہ برزخی ہے۔ اب ہم کس لذت کو چھوڑ کے کس لذت کے پیچھے لگتے ہیں؟ یہ وہی مفہوم تھا جو اہل بیت سمجھانا چاہتے ہیں۔ انسان اپنی ضرورتوں کو سمجھ، سب سے پہلے یہ ڈیفائن کر کے تیرا جسم محدود ہے،
محدود جسم کے لیے لا محدود مال جمع نہ کر، محدود جسم کے لیے لا محدود کھانے جمع نہ کر، اپنے ظرف کو پہچان. بھائی یہ گلاس ہے، اس گلاس میں کتنا پانی جا سکتا ہے اتنا ہی پانی ڈالنا، اور زیادہ ڈالتا جائے گا وہ گلاس سے بہے گا، وہ اسراف ہے. اب سب کو پتا ہے مثلا پیٹ میں جگہ کتنی ہے، پیٹ میں مثلا آدھا کلو 300 گرام 400 گرام کھانا جا سکتا ہے، لیکن ہم سفرے پہ کھانا کتنا رکھتے ہیں؟ ہوس، لامحدود کی خواہش، انلمیٹڈ کا عشق ہر انسان کے وجود میں. کیوں؟ یہ بھی ایک الہی نشانی ہم سب کے اندر ہے، ذرا غور سے سنیے گا. ہم دو چیزوں کا مجموعہ ہیں، ایک ہے روح، ایک ہے بدن. غلطی ہم کہاں پہ کرتے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں پاتے میرے اندر سے جو خواہش نکل رہی ہے وہ خواہش روح ہے یا خواہش بدن ہے. کیونکہ میں نے اپنی حقیقت کسے سمجھا؟ جسم کو سمجھا. میں یہ بھول گیا کہ میری حقیقت روح ہے. اب روح انلمیٹڈ کی عاشق ہے، کیونکہ روح خود انلمیٹڈ ہے، وہ کسی ایسی چیز کی عاشق نہیں بن سکتی جو اس کے لیے بنی نہیں ہے. دو لفظ ہیں، ایک ہے طالب، ایک ہے مطلوب. طالب جس کی آپ ڈیمانڈ کرتے ہو، جس کی ڈیمانڈ کر رہے ہو اسے مطلوب کہتے ہیں. مثلا مجھے پیاس لگی، پیاس طالب ہے کس چیز کی؟ پانی کی. اور ان دونوں کے بیچ میں سنخیت کا ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ آپ کو بھوک لگے اور ایک صاحب آپ کے لیے ٹشو پیپر لا دیں کہ مولانا ٹشو کھائیے پیٹ بھر جائے گا. تو میں کہوں گا پیٹ میں اور ٹشو میں سنخیت نہیں ہے، اسے وہ دو جو اسے چاہیے. اگر کوئی اور چیز دو گے تو پیٹ بھرے گا نہیں. مجھے پیاس لگے اور آپ میرے لیے پتہ نہیں کوئی اور چیز لا دیں، مولانا لسی پیجیے، آم کا جوس پیجیے، پیاس تو نہیں بجھے گی. پیاس بجھتی ہے کس سے؟ پانی سے. جس چیز کی طلب ہے جب تک وہ چیز نہیں دو گے تب تک سکون نہیں ملتا، تب تک قرار نہیں ملتا. اب ہر انسان عاشق کمال ہے، ہر انسان لامحدود کا عاشق ہے. اس کی دلیل اس طرح دوں گا. کوئی ایسا انسان دکھائیے، مثلا ہر انسان عاشق. کمال کسے کہتے ہیں؟ کمال اسے کہتے ہیں جو منشأ اثر ہو. مثلا ہر وہ چیز جس سے میری کمزوری دور ہو، میرا کمزور پن دور ہو، میرا ضعف دور ہو، میں اسے کمال سمجھتا ہوں. مال کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ گاڑی کی ضرورت ہے، مال اس ضرورت کو پورا کرتا ہے. شادی کی ضرورت ہے، پیسہ ہوگا ضرورت پوری ہوگی. گھر کی ضرورت ہے، پیسے سے وہ ضرورت پوری ہوگی، میں ظاہر مال کے پیچھے جاتا ہوں. ہر انسان عاشق قدرت ہے، عاشق طاقت ہے. اب طاقت سیاست سے ملے گی، کرسی سے ملے گی، میں ان چیزوں کے پیچھے جاؤں گا تاکہ میں اپنی کمزوریوں کو کیا کروں؟ دور کروں. کئی ایسے کراچی میں کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، انہوں نے فلیٹس بنا دیے، بلڈنگز بنا دی، لیکن انہوں نے پڑھا نہیں ہے، انجینئرنگ حاصل نہیں کی. اب اتنا بڑا بلینر جس نے اتنی بلڈنگز بنائیں، لیکن جب اس کے سامنے کوئی انجینئر آ کے کھڑا ہوتا ہے جو پڑھا لکھا ہے، یہ اپنے اندر کیا محسوس کرتا ہے؟ کمزوری محسوس کرتا ہے. ہر انسان عاشق علم ہے. یہ پیسے دے کر بھی فیک ڈگریاں خریدنے کے لیے تیار ہے کہ لوگ صرف یہ بولیں پروفیسر صاحب، انجینئر صاحب، ڈاکٹر صاحب، جھوٹے علامہ، جھوٹے مولانا. خوش ہوتا ہے انسان نا. اب مجھے پتا ہے میں علامہ نہیں، لیکن آپ بولیں گے مجھے خوشی ہوگی. انسان فیک ٹائٹل سے بھی کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. کسی نے کہا مولانا علامہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا پاکستان میں اسے کہتے ہیں جو مجلس پڑھے. قم اور نجف میں اسے کہتے ہیں جو کم از کم 50-60 کتابیں لکھے. لیکن ہمارے یہاں مجلس پڑھنے والا علامہ، وہاں کتابیں لکھنے. علامہ اقبال لقب ملانا. امام خمینی کو بھی آج تک کسی نے علامہ نہیں کہا، لیکن جرت دیکھیے پاکستانیوں کو ہر تیسرا یہاں علامہ ہے. یہ ہماری جرت ہے یا جہالت ہے، جو بھی ہو. اصطلاحی اعتبار میں علامہ، علامہ امینی، علامہ طباطبائی، علامہ مجلسی، یہ وہ ہیں جنہوں نے منیمم، جسے آپ یونیورسٹی میں پروفیسر کسے بولتے ہیں؟ جس نے منیمم 2-3 تھیسز لکھے ہوں. جو تھیسز زیادہ لکھتے ہیں پھر اس کو ایک ٹیگ ملتا ہے نا. اسی طرح علامہ ایک ٹیگ ہے. لیکن انسان کو پتا ہے یہ چیز میرے اندر نہیں، لیکن اس ٹیگ سے کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. ابھی بچے کو آپ نے MBBS کے لیے بھی داخلہ کروایا، پہلا سیمسٹر ہے، کیا بولتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آ گئے. اور وہ بھی نہیں بولتا میں ڈاکٹر بابا ابھی تک نہیں بنا، پہلا سیمسٹر، پتہ نہیں 2 سیمسٹر کے بعد نکال نہ دیا جاؤں، فیل نہ ہو جاؤں. خوش ہوتا ہے. فطرت انسان ہے. کمال کی نسبت ملے یہ منع نہیں کرتا،
خوش ہوتا ہے. کسی کو جھوٹا امیر المومنین بھی بول دو نا, تو ایسی نسبت کا انتصاب جو اس کے اندر ہے ہی نہیں. اب بندہ پہلے خود مومن ہو پھر مومنوں کا امیر بنے, اپنی ضمانت ہی نہیں. لیکن لوگ بولتے تھے, بادشاہ خوش ہوتے تھے, امیر المومنین آپ پر ہمارا سلام ہو, بڑے فخر سے کہتے تھے جی ہاں پتہ بھی ہم نہیں ہیں. لیکن فیک ڈگری ملنے سے بھی بندہ کیا ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے. فطرت بشر ہے, انسان عاشق کمال ہے, کیونکہ کمال میں اثر ہوتا ہے, وہ اثر آپ کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے. پیسہ منشأ اثر رکھتا ہے, طاقت منشأ اثر رکھتی ہے. کوئی فوجی بنا, کوئی پولیس والا بنا, کوئی وزیر بنا, کوئی ناظم بنا, کوئی ایم پی اے بنا, کوئی ایم این اے بنا, یہ سارے اس چیز کے پیچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ اثر ہے نا, پاور ہے نا. انسان سمجھتا ہے پاور آئے گا میں اپنی کمزوریوں کو کیا کروں گا, دور کروں گا. لیکن روح جس چیز کو چاہتی ہے وہ ہے انلیمیٹڈ. چلو تمہیں پیسہ مل گیا, تجھے طاقت مل گئی, تجھے کرسی مل گئی, سب کچھ ملا, بتا تجھے سکون ملا کہ نہیں؟ میں نے کہا سنخیت کا ہونا ضروری ہے. جو چیز چاہیے وہی چیز ملنی چاہیے. جب تک وہ چیز نہیں ملے گی سکون نہیں ملے گا. بندے کو بھوک لگی, اتنا بے چین ہے مجھے کھانا ملے. کھانا ملے گا تو سکون ملے گا نا. میں نے ایک لکڑی کا ٹکڑا دے دیا, میں نے عقیق دے دیا, فیروزہ دے دیا, بھائی کھاؤ, کہے گا اس سے مجھے سکون ملنے والا نہیں ہے. میں نے ٹیشو پیپر دے دیا, کہ سکون ملنے والا نہیں. لیکن جیسے ہی آپ نے اسے سالن اور روٹی دی فوراً کیا مل گیا, چین آ گیا, کیونکہ جو اسے چاہیے تھا آپ نے اسے وہ دے دیا. اب یہ جو سکون کی ڈیمانڈ ہے, یہ جو عشق ہے انلیمیٹڈ کا, دوسری دلیل جس چیز کی طلب ہے, اگر طلب موجود ہے تو مطلوب کا ہونا ضروری ہے. ہاں, یہ ایتھیسٹ لوگوں کے لیے دلیل دے رہا ہوں جو خدا کو نہیں مانتے. مثلا آپ سب کے اندر پانی کی طلب ہے, تو یہ ممکن نہیں آپ کے اندر طلب ہو پر دنیا میں پانی نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. اگر اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو آنکھیں حسین مناظر کو دیکھنا پسند کرتی ہیں, شکلوں کو دیکھنا, تصویروں کو دیکھنا. ممکن نہیں خدا آنکھیں دے اور تصویر نہ دے, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کسی کو کان دے پر آوازیں نہ دے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ جتنی فیکٹریاں ہیں نا, فلم انڈسٹری, میوزک انڈسٹری, یہ سب کیوں بنی ہے؟ کیونکہ کان ہے. اب 5 لمحوں کے لیے یہ سوچئے انسان کو کان نہ ہوتے, کوئی میوزک انڈسٹری ہوتی؟ انڈسٹریاں کیوں بنی؟ کیونکہ ڈیمانڈ ہے. اگر آواز کی ڈیمانڈ ہے تو میوزک ہوگا, اگر آواز کی ڈیمانڈ ہے تو آوازیں ہوں گی, اگر تصویر کی ڈیمانڈ ہے تو فلمیں ہوں گی, اگر تصویر کی ڈیمانڈ ہے تو یہ سیریل اور ڈرامے ہوں گے. ڈیمانڈ موجود ہے. اسی طرح اگر ذائقہ ہے تو شیف ہوں گے, ہوٹلیں ہوں گی, ریسٹورنٹس ہوں گے, کیونکہ یہ زبان دی اللہ نے, ذائقہ دیا ہے تو چیزیں موجود ہیں. اگر پیٹ دیا ہے تو کھانا موجود ہے. یہ نہیں اگر آپ کے اندر کھٹی چیز کھانے کی ڈیمانڈ ہے تو اللہ پر واجب ہے کہ کوئی لیمبو بنائے, ورنہ ہم قیامت میں کہیں گے خدایا تو نے ڈیمانڈ دی پورا کیوں نہیں کیا. یہ ہو نہیں سکتا. اللہ ڈیمانڈ دے پر اس چیز کو نہ بنائے. نمکین چیز کھانے کی ضرورت ہے, اللہ نے نمک بنایا ہے. یہ نہیں ہو سکتا آپ کے اندر ڈیمانڈ ہو اور اس چیز موجود نہ ہو. اب سوال یہ ہے, ہم سب کے اندر ایک انلیمیٹڈ کی ڈیمانڈ ہے, تو کسی انلیمیٹڈ کا ہونا ضروری ہے. ذرا اس انلیمیٹڈ کو سمجھیے کہ انلیمیٹڈ ہے کیا. مثال دے رہا ہوں, انسان کبھی بھی کسی بھی نقطے پہ راضی نہیں ہوتا. مثلا اس سال ایک موبائل آیا, اگلے سال دوسرا آ گیا, پھر دوسرا آ گیا. یہ ملٹیپل ورائٹیز کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ عاشق انلیمیٹڈ ہو, آپ رکنے کا نام نہیں لیتے. فرق انسان اور فرق حیوان کیا ہے؟ صدیاں گزر گئی, چڑیا جیسا گھونسلہ پہلے بناتی تھی آج بھی ویسا بناتی, کوئی ترقی نہیں, کیونکہ اس کے اندر لامحدود اور انلیمیٹڈ کا عشق نہیں ہے. اگر عشق ہوتا تو اس کے گھونسلے میں ترقی ہوتی. انسان پہلے جھوپڑی سے, پھر گھروں میں, پھر بلڈنگز میں. آپ نے بہترین گھر لیا کہ مولانا دعا کری اللہ 500 گز کا گھر دے دے, دعا کری اللہ بنگلہ دے دے, اور کسی نے دعا کی اور دعا لگ بھی لی اور آپ نے بہترین 5-6 کروڑ کا بنگلہ لے لیا کہ خدایا بس اب اور کچھ نہیں چاہیے. 1 سال گزرے گا کہ مولانا تھوڑا رنگ بدلنا ہے گھر کا.
فرنیچر بدلنا ہے، قالین بدلنے ہیں. بھائی کیا ہوا؟ کیونکہ انسان ایک چیز پہ راضی نہیں ہوتا. یہ عاشق انلیمیٹڈ کا ہے. مولانا گھومنے جانا ہے، کہاں جاؤ گے؟ مولانا حسین ترین پاکستان کا شہر کون سا؟ کسی کشمیر چلے جائیے. چلا گیا 1 سال، اگلے سال مولانا بھائی کشمیر چلے جاؤ، دوسرے سال کہ مولانا اب 2 بار دیکھ لیا، اس سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے؟ یہ دیکھیے انلیمیٹڈ کی خواہش. دنیا کا کوئی حسن اسے راضی نہیں کرتا. مردوں کے لیے مولانا دعا کرے اللہ حسین ترین بیوی دے، اللہ نے دلا بھی دی، 2 سال کے بعد دوسری کا سوچتا ہے. بھلے نہ کرے، خواہش تو ہوتی ہے. کراچی والے ڈرتے بہت ہیں، بھلے نہ کریں، پر کون سا مرد ہے جس میں خواہش نہ ہو؟ خواہش تو ہوتی ہے. انلیمیٹڈ کا عشق انسان کے اندر ہے. یہ کسی حسن پہ راضی نہیں ہوتا. دنیا کا مالدار ترین آدمی لے لیجئے، کروڑوں روپے کمانے والا، اسے بولیے بھائی آپ مہینے میں 1 کروڑ کماتے ہو، اب تو بولو بس. کہتا ہے نہیں، کروڑ سے 2 بناؤں گا، 2 سے 4 بناؤں گا. یہ نہ رکنے والی جو خواہش ہے، یہ کس کی ہے؟ بدن کی نہیں ہے، روح کی ہے. روح، بدن تو محدود ہے، اسے محدود کا عشق ہونا چاہیے نا. یہ جو عشق لا محدود ہے کہ دنیا کا کوئی حسن اسے راضی نہیں کرتا، دنیا کی کوئی طاقت اسے راضی نہیں کرتی. آج دنیا کے سپر پاور امریکہ سے بھی پوچھو گے کہ تم دنیا کے مثلا خود کو مالک بولتے ہو اور سپر پاور بولتے ہو، چلو ہم نے تجھے ساری دنیا دے دی، کہ امریکہ راضی ہو جائے گا؟ کہے گا نہیں، اب چاند پہ جانا ہے، اب مریخ پہ جانا ہے. یہ انلیمیٹڈ کے پیچھے ہے. یہ انلیمیٹڈ کو لمیٹڈ ورڈ میں ڈھونڈتا ہے. یہ انلیمیٹڈ کو لمیٹڈ دنیا میں تلاش کرتا ہے. اور مولا علی کے قدموں میں جا پر آ کر بیٹھو گے تو مولا فرماتے انلیمیٹڈ دنیا میں نہیں ملتا. مولا یہ کہاں ملتا ہے؟ آواز آئی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قلوب سے مراد روح ہے. اگر روح مطمئن ہوتی ہے تو ذکر پروردگار عالم سے مطمئن ہوتی ہے. کہ میرے چوتھے امام فرماتے تعجب ہے اس بشر پر. صلوات پڑھے مولا کی شان. تعجب ہے اس بشر پر جو تصویر کو دیکھ کر تو جھوم اٹھتا ہے، تصویر کی تعریف کرتا ہے پر سانے کو بھول جاتا ہے. یہ درخت کو حسین کس نے بنایا؟ یہ آبشار کس نے چلائے؟ یہ سمندر، یہ ستارے، یہ چرند و پرند، یہ قندیل شمس و قمر کس نے بنائی؟ کوئی تو سانے ہے نا، جو رب العالمین ہے، جس کے لیے ہے الحمدللہ رب العالمین کا. مولا تمام حمد تعریف اللہ کے لیے. کیوں کا؟ کیونکہ وہ رب ہے. اگر رب نہ ہوتا تو تعریفیں نہ ہوتی، کیونکہ وہ سانے ہے، وہ سب کو بنانے والا ہے. میں ممبر سے سادہ سی مثال دیتا ہوں. مثلا کسی مومن نے آپ کو اپنے گھر میں دعوت دی، بریانی بنائی، آپ نے کھائی، مزہ آیا، اور آپ نے کہا کیا کہنا مرغی کا، کیا کہنا سیلے چاول کا. تعریفیں کرتے رہے، بنانے والا دیکھتا رہا، بڑا عجیب بندہ ہے، مرغی کی تعریف کیے جا رہا ہے، چاول کی تعریف کیے جا رہا ہے، اور میں جو بنانے والا ہوں. تو اللہ انگریزوں پہ ہنستا ہوگا نا. کہتے ہیں کیا کہنا درخت کا، کیا کہنا ستاروں کا، کیا کہنا آسمانوں کا، کیا کہنا اس انسان کی بناوٹ کا، لیکن کبھی یہ نہیں کہتے کیا کہنا بنانے والے کا. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ اینگل اگر اپنے بچوں کو دیں گے نا، یہ سوچنے کا طریقہ. مثلا آج آپ نے ٹیشو پیپر دیکھا، ہماری سوچ بڑی محدود ہو چکی ہے، کیونکہ ہم اس وقت واقعاً ایک بند کمرے میں رہتے ہوئے بھی ہم اکیلے نہیں ہیں. دنیا ایسی بن گئی نا. پہلے یہ تھا کہ بھائی تنہائی چاہیے، اب آدمی بند کمرے میں رہ کر بھی اکیلا نہیں ہوتا، کیونکہ ساتھ میں موبائل ہوتا ہے جو اسے اکیلا رہنے ہی نہیں دیتا. جب تک کثرت سے نکل کر وحدت میں نہیں جاؤ گے تب تک وہ روحانی لذتوں کو حاصل نہیں. کثرت کا مطلب اعتکاف کیوں کرتے ہیں آپ؟ کم از کم رجب میں ایک اعتکاف کریں، رمضان میں ایک اعتکاف کریں، تاکہ آپ کو تنہائی ملے. اور اعتکاف میں بھی آج کل اس طرح نہیں منایا جاتا. میں کراچی کے انچولی کے بھی کئی اعتکافات میں گیا ہوں، لڑکے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، گپے مار رہے ہوتے ہیں. بھائی ہم آپس میں سارے اعتکافی ہیں، ایسا نہیں ہے. اگر واقعاً اعتکاف ہے تو وہ تنہائی اختیار کرو کہ جس میں بس تم رہو اور پروردگار عالم ہو، تاکہ وہ تیرا کنیکشن خدا سے بنے. اب آپ روم میں اکیلے ہیں، کثرت میں ہم رہ رہے ہیں، یا فیس بک کھولتے ہیں، انسٹا کھولتے ہیں، یوٹیوب کھولتے ہیں،
اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ بھی ڈے بائی ڈے کیا ہو رہا ہے، کمزور ہوتا جا رہا ہے. یعنی ہم پہلے یہ ہوتا تھا 1 گھنٹے کی مجلس سنتے تھے، پھر جب کلپ کا دور آیا تو کہا مولانا 6 منٹ کا کلپ صحیح ہے. اب بولتے ہیں مولانا 1.5 منٹ، آدھا منٹ ہو، کیونکہ لوگ کثرت میں اتنا چلے گئے زیادہ فوکس نہیں کر پاتے، تھک جاتے ہیں کیونکہ کوانٹٹی اتنی بڑھ گئی ہے. اب ایک کلپ دیکھا نہیں، نیچے سے دوسرا آ جاتا ہے، پھر تیسرا آ جاتا ہے. تو کثرت آپ کو فوکس نہیں کرنے دیتی. جب آپ فوکس نہیں کرتے آپ کی میموری بھی ویک ہوتی ہے، میڈیٹیشن بھی نہیں ہوتی. اب بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو کتنا مشکل ہے 17 منٹ کھڑے رہنا، مائنڈ کو کنٹرول کرنا، فکر کو کنٹرول کرنا. تو یہ سب سے بڑا زہر ہے. اگر کوئی چیز دیکھنی بھی ہے تو اس پہ فوکس کرو. دوسری چیز میں نے ٹیشو کی مثال دی نا، ہم چیزوں کو دیکھ کے گزر جاتے ہیں، ان پہ فوکس کرو. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض. کسی نے کہا ہم حضور خدا کو کیسے محسوس کریں، امام زمانہ کو کیسے محسوس کریں؟ میں نے کہا بڑا آسان ہے. جب آپ غور کرو گے، فکر کرو گے تو اللہ بھی آپ کی سمجھ میں آئے گا، محسوس بھی کریں گے. مثلا آپ نے ٹیشو دیکھا، آپ کو ٹیشو دیکھ کر کیا یاد آ رہا ہے؟ ایک چھوٹا سا ٹیشو پیپر ہے. آپ کا ذہن کہاں جا رہا ہے؟ کہیں نہیں. جیسا آپ دیکھ رہے ہیں مولانا ایک وائٹ ٹیشو آپ کے ہاتھ میں، ذہن کہیں نہیں جا رہا. لیکن آپ غور کرو گے نا، یہ ٹیشو بنا کیسے، اس کو بنایا کس نے، اس کے پیچھے پوری فیکٹری ہے، اس کے پیچھے ڈیزائنرز ہیں، ہاں اس کے پیچھے پوری ٹیم لگی ہوئی، شاید 100 لوگ ایک کارخانے میں کام کرتے ہوں، مشینری لگی ہوئی ہیں. اس کے فونٹ کا ڈیزائنر اور ہے، کلر کا ڈیزائنر اور ہے، کٹنگ کا ڈیزائنر اور ہے، جو باکس اس کا بنا اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ڈیزائننگ کی گئی ہے. پھر مارکیٹ میں کیسے آیا، ہزاروں لوگوں کے ہاتھ میں آیا، تب جا کے یہ ٹیشو ایک ممبر پہ آپ رکھتے ہو اور آپ فوراً اس کو کیا کرتے ہو، استعمال کرتے ہو. لیکن جب آپ سوچو گے نا تو صرف ٹیشو پیپر ذہن میں نہیں آئے گا، اس کے پیچھے جو پوری ٹیم ہے نا وہ آپ کے ذہن میں آ جائے گی. اسی طرح جب ایک درخت کو دیکھتے ہو تو درخت کو دیکھ کر گزرا نہ کرو، یہ سوچا کرو اس کا رنگ اللہ نے سبز رکھا، درخت کی لکڑی کو سخت رکھا، کتنی عمر ہے اس کی، اتنا سا دانہ تھا نا. ایک چھوٹے سے بچے کو لے جائیے، ایک ہاتھ میں دانہ رکھیے، ایک نظر میں درخت رکھیے، بولیے میرے لال یہ درخت ایک دن کیا تھا، دانہ تھا. بچہ یقین کرے گا اس کی پروسیس کو کہ بابا اتنا چھوٹا سا دانہ آج اتنا قداور درخت ہے، تو اس سے اللہ کی قدرت کا کیا ہوگا، احساس ہوگا. تو بولیے میرے لال وہ خدا جو دانے کو درخت بنا سکتا ہے، دانے کو درخت بنا سکتا ہے، اسی طرح ایک عام انسان کو مومن بھی بنا سکتا ہے. لیکن میرے لال یہ سوچو، یہ درخت اگر بنا، یہ دانہ اگر درخت بنا، آج یہ دانہ میرے ہاتھ میں، یہ درخت نہیں بنے گا. میں اس دانے کو گلاس میں ڈال دوں درخت نہیں بنے گا. میں اس دانے کو مٹھی میں رکھوں درخت نہیں بنے گا. میں اس دانے کو جیب میں رکھوں درخت نہیں بنے گا. میں اس دانے کو شیشے پہ رکھوں درخت نہیں بنے گا. میں اس دانے کو سخت لکڑی پہ رکھوں درخت نہیں بنے گا. میرے لال یہ درخت کب بنے گا، جب یہ مٹی میں جائے گا. درخت میں صلاحیت ہے، ایبلٹی ہے کیا بننے کی، دانے میں درخت بننے کی ایبلٹی ہے، صلاحیت ہے. لیکن وہ صلاحیت کب رونما ہوتی ہے، جب اس کے اکارڈنگ اس کے کیا ملتی ہے، مٹی ملتی ہے. ہر مٹی دانے کو درخت نہیں بناتی، وہ مٹی جو اس کے لیے مناسب ہو. تو ہر تراب انسان کو مومن نہیں بناتی. جب تک وجود کے دانے کو بو ترابی مٹی عطا نہیں کرو گے تب تک یہ سلمان نہیں بنتا، تب تک یہ حبیب ابن مظاہر نہیں بنتا. وہ ماحول چاہیے. اب بچے نے کلمہ تو پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ، اب گھر کی مٹی ویسی نہیں، بوترابی نہیں، ماں باپ بوترابی نہیں. بوترابی لکھنے سے تو کوئی بوترابی نہیں بنتا نا. وہ ماحول ہونا چاہیے، ویسا گھر ہونا چاہیے، ویسی تربیت ہونی چاہیے. پھر دیکھو کوئی سلمان بن کے نکلے گا، کوئی ابو ذر بن کے نکلے گا. تو ایک چھوٹا سا دانہ اور درخت اگر آپ اس میں سوچیں تو خدا نے اتنی بڑی ہدایت رکھی ہے. یہ بار بار درخت اگ رہے ہیں زمین سے، کیوں؟ دیکھو میرے لال، اب آم کی گٹھلی ہے، کئی لوگ ایران لے گئے، وہاں آم نہیں بنا. اب بندہ بولے مشہد کی مٹی اتنی مقدس آم نہیں بنا رہی، اور سندھ کی مٹی آم بنا رہی ہے. خیرپور کی مٹی آم بناتی ہے، مشہد کی نہیں بناتی. وہی اس مٹی میں صلاحیت نہیں ہے. ہاں مشہد کی مٹی مومن بنا دے گی، مشہد کی مٹی ظاہر امام رضا بنا دے گی. اس کی اور صلاحیتیں وہ آم بنانے کے لیے نہیں ہے، وہ تمہارے ایمان کو شاید آم بنا دے.
ہاں لیکن یہ گٹھلی والا آم نہیں بنائے گی. خیر پور کی مٹی آم بنا دے گی, مٹیاری کی مٹی آم بنا دے گی. کیوں؟ وہ مٹی تو مٹی ہے, انوائرمنٹ, ٹیمپریچر, ہوا کا رخ, یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں نا پھر ایک گٹھلی کیا بنتی ہے؟ آم بنتی ہے. اسی طرح ہم سب کے وجود میں ولایت کا دانہ موجود ہے. شکر خدا کرے کم از کم دانہ تو ہے نا, ولایت علی کا دانہ ہے. مثلا مسلمان کے پاس لا الہ الا اللہ کا بیج ہے, محمد رسول اللہ کا دانہ ہے, علی ولی اللہ کا نہیں ہے. آپ کے پاس تینوں ہیں ماشاءاللہ. ہاں لا الہ الا اللہ والا بھی ہے, محمد رسول اللہ والا بھی ہے, اور علی ولی اللہ والا بھی ہے. ہم دونوں کی کنڈیشن برابر ہے. اب وہ بھی 2 بیج لے کے گھومیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کرتے گھومتے پھریں, اور ہم بھی یہ تینوں بیج لے کے گھومتے پھریں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, کریں کچھ نہیں. ہاں ان بیجوں کو ہاتھ میں رکھ لیں, جیب میں ڈال دیں, گلاس میں ڈال دیں, تب تک یہ درخت تو نہیں بنیں گے نا. جب تک اسے وہ مٹی نہیں دو گے, وہ زمین نہیں دو گے, وہ ہوا نہیں دو گے, وہ ٹیمپریچر نہیں دو گے, تب تک انسان مومن نہیں بن سکتا. اب اس درخت کا پھل کب ملتا ہے؟ جب روح بدن سے نکلتی ہے. عالم برزخ میں یہ پھل انسان کو کھلائے جاتے ہیں. وقت بہت ہو چکا ہے لیکن ایک تصور بھی کلیئر کر دوں کہ قبر کا تصور, کئی روایات ہیں قبر کے حوالے سے. فشار قبر, منکر و نکیر کا سوال کہ 3 راتیں. اچھا کئی بیچاری مائیں, بیٹیاں, بیویاں شوہروں کو وصیت کرتی ہیں بیٹا جب مر جاؤں تو قبر کی پہلی رات بیٹھے رہنا. وہ کیوں گا؟ مجھے خوف آئے گا, اندھیری رات ہے, قرآن پڑھتے رہنا, مجھے ڈر نہ لگے. اب ظاہر انسان ڈرپوک تو ہے. خوف, عشق, محبت, بغض, یہ انسان کے جذبات میں سے. اب ظاہر ہے جب اتنے مردوں کو دفن کرنے جاتا ہے تو دیکھتا ہے اندھیری رات ہے, اندھیری قبر ہے, بچھو بھی دیکھ رہا ہے, کیڑے بھی نکل رہے ہیں. اب انسان ڈرتا ہے کہ بھائی اس میں چھوڑ کے بیٹے چلے جائیں گے, سب چلے جائیں گے. کیا واقعاً ہمارا وجود اس قبر کے اندر ہوتا ہے؟ کیا منکر و نکیر واقعاً اس مٹی کی قبر میں آتے ہیں؟ کیا فشار قبر اس مٹی کے اندر ہوتا ہے؟ اس میں علماء میں اختلاف ہے. علماء فرماتے ہیں نہیں, قبر سے مراد بھی عالم برزخ ہے, نہ یہ مٹی والی قبر. یہ مٹی والی قبر کس کے لیے ہے؟ جسم کے لیے ہے. اور اللہ نے یہ حکم کیوں دیا کہ دفن کرو؟ یہ کیوں نہیں کہا جلا دو؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ سمندر میں پھینکو؟ ہر چیز میں حکمت الہی ہے نا. کا ایک اصول پروردگار عالم ہے کہ ہر شے اپنے اصل کی طرف پلٹ کے جاتی ہے. ہر شے اپنے اصل کی طرف پلٹ کے جاتی ہے. جسم کا اصل کیا ہے؟ مٹی. کس سے بنا؟ مٹی سے بنا. نطفہ بنا, مضغہ بنا, علقہ بنا. نطفہ کیسے بنا؟ خون سے بنا. خون کیسے بنا؟ یہ پھل پودے آپ نے کھائے ہوئے, آپ کا خون بنا اور اس سے نطفہ بنا, مضغہ اور علقہ بنا. کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے, پلٹ کے کہاں جائے گا؟ مٹی کے اندر. پھر دوبارہ کیا بنے گا؟ مٹی بنے گا. پھر اسی مٹی سے درخت بنے گے, پھر انسانوں کے جسم بنتے رہیں گے. لیکن روح کہاں کی مخلوق ہے؟ مٹی کی نہیں ہے. جسم فرشی ہے, روح عرشی ہے. تو جو فرش سے بنا وہ فرش میں جائے گا, جو عرش سے بایا وہ واپس عرش کی طرف جائے گا. تبھی فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. تم سب اللہ کی طرف سے, اور کہاں پلٹ کے جاؤ گے؟ دوبارہ اللہ کی طرف پلٹ کے چلے جاؤ گے. تو جو برزخ, لفظ برزخ یا لفظ قبر آتا ہے اس سے مراد یہ قبر نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ مثلاً پھر تو ہندوؤں کے مزے ہی مزے ہیں بھائی. نہ فشار قبر ہے, نہ منکر و نکیر ہے. انہوں نے اٹھا کے مردے کو لکڑیوں میں ڈال کے جلا دیا. اب کہیں گے بک تو تم مسلمان, فشار قبر, ہم نے تو جلا کے راکھ اڑا دی. تو ایسا تو نہیں ہے. جو جہازوں میں بیچارے پھٹ کے مر گئے, جو دریاؤں سمندروں میں ڈوب کے مر گئے, ان کی قبروں کا کیا ہوگا؟ پھر کیا مطلب قبر صرف اسی کی ہے جسے زمین میں دفن کر دیا گیا؟ تو نہیں میرے عزیز, ہر مرنے والے کی قبر ہے. وہ قبر سے مراد ہے عالم برزخ. فشار قبر سے مراد ہے عالم برزخ میں سے کیا کیا جائے گا؟ فشار کیا جائے گا. دوسری بات یہ سوال ہوتا ہے مولانا, اگر بندہ مر گیا تو ہوتا ہے نا بھائی جسم کو آرام سے اٹھاؤ, اسے تکلیف ہوتی ہے.
یہ بھی فلسفہ غلط ہے. ہاں روایات میں یہ ضرور ہے احترام کی خاطر، جسم کے ادب کی خاطر یہ ضرور ہے کہ روح بدن سے جدا ہوئی ہے، لیکن روح کی 60 سال 50 سال 70 سال ایک انسیت تھی اس جسم کے ساتھ. بھائی آپ کا بیٹا ہے، آپ کا جسم تو نہیں ہے نا، لیکن آپ کتنے ادب سے اٹھاتے ہو کہ میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہے، حالانکہ آپ کو پتا ہے اس کا جسم، کیونکہ آپ کو عشق ہے اس کے بدن سے، اس بیٹے سے، لہٰذا آپ ادب و احترام سے اٹھاتے ہو. احترام بشر کے لیے بولا گیا کہ اسے احترام سے اٹھاؤ اور قبر میں اتارو، ورنہ جسم کو کچھ بھی کیا جائے روح کو تکلیف نہیں ہوتی. فزیکل تکلیف کی بات کر رہا ہوں. جیسے ابھی اگر میرے ہاتھ کو کوئی کاٹے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، مرنے کے بعد اگر کاٹا جائے تکلیف ہوتی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ کا آپریشن تھیٹر میں لے جائے آپ کو بے ہوش کیا جاتا ہے، بے ہوش کرنے کے بعد ڈاکٹر کاٹتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے. جب آپ ہوش میں آتے ہو، جب بے ہوشی کا نشہ ٹوٹتا ہے، پھر آپ کو کیا آتی ہے؟ تکلیف آتی ہے. تو بے ہوشی کے وقت روح موجود ہوتی ہے، پر کیونکہ بے ہوش ہے تکلیف نہیں ہوتی. اور موت تو کمپلیٹ روح کو بدن سے جدا کر دیتی ہے، پھر تو تکلیف کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. شہید حججی، یہ جوان، اس کی ویڈیو موجود ہے کہ داعش کے بدبختوں نے جب اس کا گلا کاٹا تھا تو اس کی ماں بڑی تکلیف میں تھی. اب ظاہر ہے ماں اگر بیٹے کی ویڈیو دیکھ لے، بیوی دیکھ لے، بچی دیکھ لے کہ مثلا میرے بابا کو، میرے بھائی کو، میرے بیٹے کا گلا کاٹا جائے تو ان کو تو بڑی تکلیف ہوتی. تو ماں روئے جائے کہ پتہ نہیں میرے بیٹے کو کتنی تکلیف ہوئی، ظالموں نے اس کا گلا کاٹا، پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوئی. تو اس کی ماں کہتی ہے چند ہی ہفتوں کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا، اور پہلا سوال یہ کیا، میرے لال بتا تکلیف کتنی ہوئی تھی؟ میں نے تمہاری ویڈیو دیکھی. تو کہنے لگا اماں کوئی تکلیف نہیں، مجھے بس ایسے لگا کہ ایک گلاب کا پھول سنگھایا گیا ہے، ہاں، اور روح بدن سے نکلی. اہل بیت میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے. اماں شہید کے لیے موت میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو یہ جو تکلیف ہے مرنے کے بعد روح کے لیے ہے، بدن کے لیے کوئی تکلیف نہیں، کیونکہ کمپلیٹلی آپ کا کنیکشن کیا ہو جاتا ہے؟ کٹ جاتا ہے. روح کب تک بدن کے ساتھ رہتی ہے؟ جب تک دفن ہو جائے. یہ اجازت ہے. تبھی ہے کہ فوراً مردے کو کیا کرو؟ دفن کر دو. کیونکہ آپ زیادہ لمبا کریں گے شاید خدا روح کو بلا لے. روح کا دل ہوتا ہے کہ میں اپنی پوری تدفین کو دیکھ کے اوپر چلا جاؤں. ملائک اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک ہم نشینی ہوتی ہے. جناب معاذ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، میں نے کسی اور مجلس میں بھی سنایا کہ جب یہ دنیا سے گئے اتنے جلیل القدر صحابی کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے جنازے میں رسول ننگے پاؤں چلے. ہاں، یہ دلیلیں آپ چھوٹی چھوٹی جمع کر لیں کہ بولا جاتا ہے شیعہ جلوسوں میں ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں، کربلا ننگے پاؤں کیوں جاتے ہیں. یہ دلیل ہے. ہر جنازے میں رسول نے اپنے پاؤں کو ننگا نہیں کیا، کیونکہ صحابی کا درجہ اتنا بلند تھا کہ نبی نے پاؤں سے جوتیاں بھی اتاری اور پوچھا یا رسول اللہ اتنا احترام؟ تو نبی نے فرمایا پتہ نہیں 70,000 ملائک ننگے پاؤں ہو کر اس کے جنازے میں چل رہے ہیں. اتنا پیارا صحابی قبر میں خود اترے، خود جناب معاذ کو قبر میں اتارا. جب باہر آئے تو اس کی ماں خوشی کے عالم میں کہنے لگی مہلن مہلن، مبارک ہو تجھے، مبارک ہو. ساتھ کیا مبارک ہو؟ جنت تجھے مبارک ہو. نبی نے کہا کہ یہ مت کہو جنت تجھے مبارک ہو. جنت دینا اللہ کا کام ہے، تم کسی پہ جنت واجب نہیں کرا سکتے. یا نبی ہو یا ولی ہو وہ بولے، ہمیں حق نہیں ہے. ہم یہ بول سکتے خدا اسے جنتی بنا، اسے جنت نصیب کر، یہ نہیں بول سکتے یہ جنتی ہے. یہ حکم صرف خدا دے سکتا ہے. تو کہنے لگی آپ نے اتنا میرے بیٹے کا احترام، میرا بیٹا جنتی نہیں ہے؟ کہ انشاءاللہ جنتی ہے، بڑا جلیل القدر. لیکن تجھے اتنا بتا دوں ابھی ابھی اس پر فشار قبر ہو رہا ہے. نبی نے فرمایا کیونکہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن خلق نہیں کرتا تھا، تھوڑی تندی کرتا تھا، اخلاق میں ذرا تیز تھا. بڑا صحابی ہے. ایک دلیل تو یہ بھی ملتی ہے وہ چاہے صحابی ہو وہ چاہے عام مسلمان ہو، ہم کسی کے لیے نہیں بول سکتے کہ اسے کچھ نہیں ہوگا. ایک تو دلیل نبی یہ بتا رہے ہیں اپنی زندگی میں میرا ہی صحابی کیوں نہ ہو، لیکن اگر کسی کا حق مارا ہے، اگر کسی کی تکلیف دی ہے تو سزا اور جزا خدا ضرور دیتا ہے. تبھی فرمایا کہ افضلکم ایمانا احسنکم اخلاقا، تم سب میں افضل ترین ایمان اس کا ہے
جس کا سب سے بہترین اخلاق ہے. ہاں، اخلاق تو بھائی ہمارا ورثہ ہے نا. میں ہمیشہ ہر مجلس میں کہتا ہوں دوسروں نے اپنی تلوار کے ذریعے سے مسلمان بنائے، علی نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے شیعہ بنائے. وہاب قلبی اخلاق حسین کی وجہ سے مسلمان بنا، حر اخلاق حسین کی وجہ سے لشکر امام میں آیا. ورنہ 500 سال تک حکومتیں ظالموں کی رہیں، اینٹی شیعہ اسٹیٹس بنے، مارا گیا، قتل کیا گیا، زندانوں میں ڈالا گیا. لیکن پھر بھی آپ تصور کریں عالم اسلام میں اللہ نے شیعت کو برکت کیوں دی ہے؟ اخلاق کی وجہ سے نا، تربیت اہل بیت کی وجہ سے. تو فرمایا افضلکم ایمانا احسنکم اخلاقا. مولا فرماتے ہیں مومن کی نشانی اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے. کہ کتنا کنجوس ہے جو لوگوں کو کچھ دیتا تو نہیں اور مسکراہٹ میں بھی کنجوسی کرتا ہے. ہاں؟ بہترین بیوی وہ ہے جب شوہر گھر جائے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو. بدترین بیویاں وہ ہیں جو شوہروں کے ساتھ بد اخلاقی کرتی ہیں، بحث کرتی ہیں، مجادلہ کرتی ہیں. ہاں؟ اس گھر میں سکون نہیں ہوتا جس گھر میں قیل و مقال ہوتا ہے. یہ معصوم فرماتے ہیں قیل و مقال یعنی چھوٹی چھوٹی بات میں مباحثہ کرنا، بحث کرنا، جدل کرنا. شوہر کوئی بات کہے بیوی کا نہیں آپ کا مطلب یہ تھا، وہ کہ میرا نہیں تھا کہ نہیں آپ کا یہی مطلب تھا، مجھے پتا ہے آپ کا یہ مطلب تھا. اب اس پہ جھگڑا شروع ہو جائے. یا بیوی کوئی بات کہے شوہر کہے تم یہ کہنا چاہتی تھی اور وہ انکار بھی کرے کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، ہم ایک بات کو پکڑ کے بیٹھ جائیں. تو جن گھروں میں قیل و مقال ہوتا ہے ان گھروں میں سکون نہیں ہوتا اور مرنے کے بعد ان کی ارواح کو فشار قبر سے گزرنا پڑتا ہے. پہلی چیز خوش اخلاقی. دوسری چیز جس کی وجہ سے فشار قبر ہوتا ہے فرماتے وہ ہے نمیمہ. یہ بڑی بیماری ہے اسپیشلی کراچی والوں میں. ایک دوسرے کے پیچھے باتیں کرنا. یہاں کی بات میں نے سنی وہاں پہنچائی، نہ تصدیق کی نہ پوچھا. کسی نے کہا مولانا اتنی بیماری ہے ہر دوسرا بندہ ایک دوسرے کو منافق بول رہا ہے. یہ نمیمہ ہے، یہ اپنے لیے فشار قبر خرید رہے ہیں. ایک خاتون کا فون آیا اور نمیمہ اتنی بدترین گناہ کیوں ہے؟ مطلب ایک دوسرے کے پیچھے چغل خوریاں کرنا، غیبتیں کرنا، اس کی برائی اس کی برائی. یعنی کوئی محفل نہیں جہاں ہم کسی کی برائی نہ کریں. ہم ہی مومن ہیں باقی سارے کیا ہیں؟ مثلا خدا نخواستہ منافق ہیں. ہم ہی نیک ہیں باقی سارے کیا ہیں؟ گنہگار ہیں. کہ کیوں؟ کیونکہ نمیمہ سے تفرقہ پھیلتا ہے، دو دلوں کو جدا کرنا. اور مولا فرماتے الکاہن کالساحر والساحر کالکافر. اور قرآن کہتا ہے کہ جادوگر یا جادو کرنے والے ان کی بھی سزا وہی ہے، قبر میں فشار قبر ہوتا ہے. کیوں؟ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کیونکہ جو جادو کرتے ہیں وہ میاں بیوی میں کیا ڈلواتے ہیں؟ اختلاف ڈلواتے ہیں. ایک یہ بڑا مسئلہ کہ کسی خاتون کا فون آیا کہ لڑکی مولانا میری سانس نے میرے شوہر کو مجھ سے جدا کر دیا. تو ہم نے کہا کیسے کیا؟ کہ مولانا پتہ نہیں اس نے جادو ٹونا کیا ہے، تعویذ کیے اور یہ کیا اور وہ کیا. اب 90% عورتوں کو تو وہم اور وسوسہ ہوتا ہے، یعنی ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن وہ سوء ظن کرتی رہتی. تو ہم نے پوچھا آپ کیسے بول سکتی ہیں؟ اس نے کہا چند نشانیاں بتائیں. جب نشانیاں کو پتہ لگا تو یقین ہو گیا اس نے کیا. تو پوچھا کہ آپ کی سانس نماز پڑھتی ہیں؟ کہا مولانا. متدین ہیں؟ ہاں مولانا. تہجد گزار ہیں، با حجاب ہیں. ہم نے کہا کہ اگر خدا نخواستہ آپ کی سانس کو یہ بولا جائے آپ شراب پیو کیا پیے گی؟ خدا نخواستہ مولانا ہم کیسی باتیں کریں، وہ اتنی نیک خاتون متدین خاتون. میں نے کہا اگر بولا جائے دوپٹہ اتار دے اتارے گی؟ کہ مولانا آپ کیسی باتیں کریں، بڑی متدین عورت ہے. تو میں نے کہا کیسی متدین ہے؟ دو گھروں کو جدا کرنا، ایسے کام کرنا یہ شراب سے بدتر گناہ ہے، یہ زنا سے بدتر گناہ ہے. زنا بھی کرے تو 80-90 کوڑے، شراب بھی کرے تو 40 کوڑے. لیکن لوگوں میں تفرقہ ڈالے، جادو کرے، لوگوں کی زندگی، اس کی سزا اسلام میں موت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور فشار قبر سے بندہ مبتلا ہوتا ہے. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم نے معاشرے میں بعض گناہوں کے کبھی ہونے کو بتایا نہیں ہے. اب اس بیچاری خاتون کا بھی شاید قصور نہ ہو، اس کے ذہن میں شراب بہت بڑا گناہ ہے، زنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ کسی کا گھر اجاڑنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے. تو مومنوں کو آپس میں لڑانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے. تو میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام تو مولا فرماتے ہیں مومن سے ناراض ہو جائے کسی بھی وجہ سے، 3 دن گزر جا رہے ایک دوسرے سے بات نہ کریں، دونوں پر اللہ کی اور علی کی لعنت ہوتی ہے. کتنے ہم میں سے ایسے ہیں
قطع رحم والے، بھائی سے بات نہ کرنے والے، رشتہ داروں سے بات. کانوں کے کمزور نہ بنو، اذن نہ بنو. اذن کبھی مومن نہیں ہوتا. کسی خاتون نے آ کے تبھی ملتا ہے. خواتین میں زیادہ بیٹھنا بھی مکروہ ہے. عادت غیبت کرنے کی، برائیاں کرنے کی. بیوی کے ساتھ بیٹھو گے رات کو شروع ہو جائے گی خالہ اور پتہ نہیں کس کس کے قصے سنانے. تو اسی لیے گھروں میں کہتا ہوں ایک بہت بڑا بورڈ ہونا چاہیے، الغیبت اشد من الزنا. غیبت بدتر ہے. ایک گناہ کا احساس دلاؤ، بلند آواز سے صلوات پڑھو تاکہ اس کو یاد آ جائے کہ کبھی بھی اللہم صلی علی محمد. گھروں میں فساد، قبر میں فشار، تفرقہ، جھگڑے، سب کی وجہ یہی نمیمہ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے. یہاں کی بات وہاں پہنچانا یہ حرام ہے. ان کانوں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا جو غیبت سنیں، جو برائیاں کریں. یہ ہماری ماؤں بہنوں کو سیکھنا پڑے گا. اچھی باتیں کیا کریں. مولا فرماتے ہیں اگر کسی کے بارے میں برا سوچنا ہو نا تو برے سوچنے سے پہلے 70 مرتبہ اچھے خیال لایا کرو. 70 مرتبہ. اب مولا کا یہ صحابی تھوڑا عجیب تھا. اس نے کہا کہ یا علی اگر 70 مرتبہ بھی اچھے خیال لاؤں پھر بھی میرا نفس اس کی برائی بتائے. تو امام کہتے ہیں وہ اپنے نفس کو کوئی بدبخت میں تجھے 70 نیکیاں بتا رہا ہوں تو ایک ہی برائی پہ اٹکا ہوا ہے. بدبختی پھر انسان کی ہے نا. کسی کا برا سوچنے میں ہمیشہ پوزیٹو سوچو، لوگوں کے بارے میں اچھا سوچو. ہاں شادی کا رشتہ کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، یعنی فزیکل آپ کسی کے ساتھ ایک ریلیشن بناتے ہو وہ الگ چیز ہے. پھر وہاں پہ تحقیق کرو. 4 برائیاں بھی کوئی اس کی سناتا ہے سنو، اس میں مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ بیٹی دینے والے ہو، کسی گھر سے بیٹی لینے والے ہو، اس کے ساتھ بزنس کرنے والے ہو. پتہ ہونا چاہیے بندہ شرابی ہے، کبابی ہے، کیسا ہے، تب اس سے میرا کوئی لینا دینا ہے. اب میرا نہ بزنس ہے، نہ میں اسے رشتہ دے رہا ہوں، نہ اس کا رشتہ لے رہا ہوں. میرے محلے میں اس کا گھر ہے، اس کی برائی سننے کا مجھے فائدہ کیا ملے گا؟ میں اپنا نقصان اٹھا رہا ہوں. بلکہ اپنی ساری نیکیاں جو 1 گھنٹہ مجلس سن رہا ہوں سارا ثواب فری میں اس کے نام اعمال میں بھیج رہا ہوں. تو اس سے برا کوئی بزنس مین نہیں ہوگا جو فری میں اپنا کیا کرتا رہے، نقصان کرتا رہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. وقت تیزی سے گزر گیا. پہلی چیز بد اخلاقی، دوسری چیز چغل خوری، برائیاں کرنا، لوگوں کے گھروں کو خراب کرنے کے لیے کوئی ایسے کالے علم کا سہارا لینا. یہ کرنے والے بھی جہنمی ہیں، کرانے والے بھی جہنمی ہیں. حالانکہ اس کا اتنا اثر ہوتا نہیں. اس کے لیے معصوم نے فرمایا ہمیشہ دائم الوضو رہیں. یہ آپ کو ایسا فارمولہ دے رہا ہوں، عادت ڈال دیں دائم الوضو رہنے کی. اتنی کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، مشقت بھی نہیں. بندہ واش روم یا نکلتے اس نے کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 1.5 منٹ بھی نہیں لگتے وضو کرنے میں. جو دائم الوضو رہتا ہے اس کا چہرہ قیامت میں نورانی رہتا ہے. یعنی کم از کم کوئی اور چیز پہ بھی عذاب ہو، چہرے پہ اور ہاتھوں پہ خدا عذاب نازل نہیں کرے گا. جو چہرے ہمیشہ دائم الوضو رہیں. گھر سے نکلتے ہوئے آیت الکرسی پڑھا کرے، 4 قل پڑھا کریں. بچہ ڈیلی معوذتین پڑھا کریں. امام رضا کے فارمولے پہ عمل کریں. ہرمل جو ہے اس کا دعا منیمم 1 ویک گھروں میں دعا دیا کریں، کیونکہ جو شیاطین اجنی ہیں وہ دعائیں سے بڑا بھاگتے ہیں. جراثیم ختم ہو جاتے ہیں گھر میں. اور بھی یہ اینٹی بیکٹیریا ہے، جتنے بیکٹیریا ہیں، مچھر ہیں، وہ بھی سارے دور ہو جاتے ہیں. گھروں میں نعمتیں آتی ہیں. تو گھروں کو اگر اسی طرح بنائیں جس طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، دنیا بھی آباد آخرت بھی آباد. تیسری چیز جو فشار قبر لاتی ہے، معصوم فرماتے ہیں وہ بندہ جو اپنی نماز پڑھنے میں سست ہے، یہ فشار قبر لاتا ہے. تارک الصلاۃ تو اسلام کے دائرے سے خارج ہے. جو نماز کا منکر ہے وہ تو اس کی تو بات. جو سست ہے، ساہون قرآن کہتا ہے نا، جو نماز میں سست ہے. پھر یہ بھی حدیث ہے اپنے رکوع کو لمبا کیا کرو، اللہ فشار قبر کو کیا کرتا ہے؟ کم کر دیتا ہے. تم انینے کے ساتھ نماز پڑھا کرو، اطمینان. چلو آپ مستحبات نہیں پڑھتے، واجبات ہی پڑھیں لیکن سکون کے ساتھ. بعض لوگوں کی سورہ حمد ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی پتہ نہیں جیٹ جا رہا ہے، اتنی اسپیڈ سے پڑھتے ہیں نہ خود کو سمجھ آتا ہے. بھائی اللہ کے حضور میں کھڑے ہو، ادب ہوتا ہے، بات کرنے کے بھی آداب ہوتے ہیں. تم انینے کے ساتھ. جو نماز میں سست ہیں، مثلاً اتنی نماز کو لیٹ کرتا ہے قضا کے قریب آتی ہے پھر جا کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، یا کوئی مجبوری ہوتی ہے نماز اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ چھوٹ جاتی. کئی نوجوانوں نے کہا مولانا نماز زہد اور عصر کو الگ پڑھنے کا ثواب ہے. میں نے کہا ہے لیکن کرنا نہیں.
کہا مولانا کیوں؟ میں نے کہا کیوں تمہیں عادت نہیں ہے، ظہر پڑھو گے عصر بھول ہی جاؤ گے اور اکثر سے یہی ہوتا ہے عصر بھول جاتے کیونکہ آپ کو بچپن سے عادت نہیں ہے، آپ نے ایک ساتھ پڑھی ہے۔ اب واقعاً اتنا بندہ پابند ہے تو الگ بھی پڑھو، آپ اس کا ثواب کیا کر سکتے ہو، فضیلت کے وقت حاصل کر سکتے ہو۔ تو فرمایا اگر نبی کا صحابی معاذ ہے لیکن نبی بتا رہے ہیں فشار قبر سے گزر رہا ہے، بیوی سے بد اخلاقی، اب بندہ کہے میں علی کا ماننے والا ہوں تو فشار قبر نہیں ہوگا، اور بیوی سے بد اخلاقی کرے، باپ سے بد اخلاقی کرے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہاں کہا جب تک زندہ ہو ازالہ کرو، ابھی دروازے کھلے ہیں، آج مجلس سنی، گھر چلے جاؤ، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، گھروں میں سکون آ جائے گا۔ ہاں اپنے نفس کو کچلو، ہاں ماں کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاؤ، ماں آج تک جتنی غلطیاں ہوئیں معاف کر دیں، باپ کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاؤ، بیوی شوہر سے معافی مانگے، شوہر معذرت کر دے، آج تک جو غلطیاں آپ معاف کر دے، اس سے کیا ہوگا، آپ کا عجب تکبر نیچے آئے گا اور آپ خود کو عالم برزخ کے لیے کیا کرو گے، تیار کرو گے۔ اس زمین کو ہموار کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے نا بہترین زمین ہو لیکن جب تک حل نہیں چلے گا، جب تک اس میں آپ دانہ نہیں ڈال سکتے نا، تو یہ جو وجود کی زمین ہے اس پہ بھی حل چلانا پڑتا ہے، تکبر کو مٹانا ہوتا ہے، وجود کی سختی کو مٹانا ہوتا ہے، اور ہر زمین کو پانی کی ضرورت ہے۔ خدا نے بہترین پانی دیا آپ کو، ہاں دانہ ڈالو۔ فرمایا دو آنکھیں کبھی قیامت میں نہیں روتی۔ بولا کون سی؟ کہ ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی ہے، یہ توبہ کے جو آنسو ہیں نا، اتنی روایات ہیں معصومین سے، میں اکثر دعائے کمیل میں اس روایت کا ذکر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک مومن تھا، مجلس میں آتا تھا، دعا میں جاتا تھا، زیارات پہ جاتا تھا، کہتا میں اپنے گناہوں پہ بڑا روتا تھا، مولا یہ گناہ کیا، خدا یہ گناہ کیا، بخش دے بخش دے۔ لیکن جیسے زیارت سے واپس آیا، مجلس گزری، پھر اسی گناہ پہ لگ گیا۔ 50 سال کہتا میں نے توبہ کی، توبہ توڑی، اب بوڑھا ہو گیا، بدن میں طاقت نہیں، اب سجدے میں جاتا تھا، روتا تھا بہت۔ بڑھاپے میں تو شہوت بھی جواب دے جاتی ہے، طاقت توانائی، اب سجدے میں روتا تھا، لیکن کبھی یہ نہیں کہتا تھا خدا مجھے بخش دے، شرم آتی تھی۔ اللہ نہیں کہے گا جوانی میں تم نے توبائیں توڑی اور آج پھر توبہ کر رہا ہے، کل تو پھر توڑ دے گا۔ کہتا ایک دن سجدے میں رو رو کے آنکھ لگ گئی، خواب کے عالم میں ایک فرشتے کو دیکھا، کہنے لگا اے اللہ کے بندے تیرا رب کا پیغام لایا۔ میں نے کہا کیسا پیغام؟ کہا خدا کی آواز آتی ہے تو روز روتا ہے لیکن ایک مرتبہ کہتا کیوں نہیں خدایا مجھے بخش دے؟ تو یہ کہتا ہے کہ میں کس منہ سے کہوں، 50 سال میں نے توبہ توڑی ہے، پتہ نہیں میرا خدا بخشے نہ بخشے۔ ایسا جملہ اس فرشتے نے اسے کہا کہ تیرے رب کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ کہتا ہے اگر 1000 سال بھی توبہ توڑی ہے نا امید نہیں ہونا، پھر بھی آجا میں تیرے گناہوں کو بخشوں گا۔ پھر وہی جملہ جو معصوم کی حدیث کا جملہ ہے، اس فرشتے نے کہا کہ رب کی آواز آتی ہے میرے گنہگار بندے، مجھے تیرے رونے کی آواز اپنے ملائکوں کی تسبیح سے زیادہ پسند ہے۔ اس قدر خدا تبھی تو عشق علی اور عشق اہل بیت تو آپ دیکھیں، صحیفہ سجادیہ، دعائے کمیل، دعائے عرفات، تو آپ دیکھیں کس قدر عشق کے ساتھ اہل بیت اللہ سے باتیں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ عاشق ہے۔ وَضْحَكُوا قَلِيلًا وَابْكُوا كَثِيرًا، اللہ کو رونا اچھا لگتا ہے، بندہ جب اس کے سامنے ذلیل ہو کے جاتا ہے اچھا لگتا ہے۔ فرمایا 2 آنکھیں قیامت پہ کبھی نہیں روئیں گی، ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی ہے، دوسری وہ آنکھ جو حسین کے غم میں روتی ہے۔ شکر خدا اللہ نے دونوں آنکھیں آپ کو دی ہیں۔ قسی القلب ترین دل بھی ہونا، واللہ ذکر حسین اسے نرم کر دیتا ہے۔ دل جب نرم ہوتے نا، پھر امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز کو سننے والا، پہلے اس دل کو توڑنا پڑتا ہے، اس سخت زمین قلب کو غم حسین سے نرم کرنا ہوتا ہے، توبہ کے آنسو سے نرم کرنا ہوتا ہے، پھر آپ دیکھیے خدا کیسی شفقتیں رحمتیں نازل کرتا ہے، دلوں کو کربلا لے کر چلیں۔
سلام کرے ان ہستیوں پہ کہ عباس ایک رات کی مہلت مانگو، کبھی کربلا کو کتاب سے بھی پڑھ لیا کریں اور غور و فکر کر لیا کریں کہ ایک رات کی مہلت۔ مولا آپ ایک رات کی مہلت کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیا بیٹوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے، بیٹیوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اہل و عیال کے ساتھ وقت گزارنے کا؟ نہیں، ایک رات کی مہلت مانگو، میں تسبیح خدا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عربی میں محاورہ استعمال کیا گیا۔ لشکر یزید کے سپاہی کہتے ہیں کہ شب عاشور خیام حسینی سے تسبیح خدا کی آوازیں ایسے آ رہی تھیں جیسی شہد کی مکھیاں اپنے چھتے پہ آواز کرتی ہیں۔ اس قدر تسبیح کے کھٹکنے کی آواز اور سبحان اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ پوری رات جاگ کر امام حسین نے، کیونکہ دنیا کا وقت اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، دنیا کا ایک گھنٹہ برزخ کے ہزاروں گھنٹوں کو بناتا ہے، تبھی فرمایا وقت کی قدر و قیمت کو جانے سے ضائع نہ کیا کر۔ مرنے کے بعد تو پھر واپسی تو نہیں ہے نا، یہ ون وے نوک آؤٹ مرحلہ چل رہا ہے، جو بندہ گیا سو گیا، پھر واپسی نہیں ہے۔ جب تک زندہ ہو اپنے لیے کچھ کرو۔ تبھی فرمایا خلوص دل سے جو ہمارے جد حسین کو سلام کرتا ہے خدا اسے ثواب زیارت حسین نصیب کرتا ہے۔ میں کئی مجالس میں اس بات کو ذکر کرتا ہوں۔ کسی نے پوچھا مولا مجھے کیسے پتہ چلے کہ مجھے ثواب زیارت مل گیا؟ فرمایا اگر سلام کرو اور نہ چاہتے ہوئے اگر آنکھوں سے آنسو آ جائیں، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے۔ قسم سے وہ کریم ہے، ابن کریم ہے۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام کریں اس آقا کی مظلومیت پہ، اور دعا کریں کہ خدا ہم سب کی قبر کی پہلی راتوں میں مولا حسین کی شفاعت نصیب کرے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند ہو، وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، خلوص دل سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، میری عادت میں مسائب پڑھنے سے پہلے امام زمانہ کے چند سلام پڑھا کرتا ہوں۔ سب سے بڑا نوح خان امام زمانہ ہے۔
زیارت ناہیا میرے مولا کا نوحہ. سنیں گے اپنے جد کے مصائب کیسے پڑھتے ہیں. مصیبتیں بہت آئیں لیکن ان خاص جملوں کا ذکر امام نے کیوں کیا؟ یقیناً مصیبت اتنی بڑی تھی تبھی تو مولا یاد کر رہے ہیں. فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردن باندھ گیا تھا. قدیمی عزادارو ذرا سوچ کے بتاؤ، بی بی زینب نے تازیانے کھائے، بی بی زینب نے بازار میں پتھر کھائے، بی بی زینب اتنے دن پیاسی رہی لیکن امام نے پیاس کو یاد نہ کیا، پتھروں کو یاد نہ کیا، زینب کو لگنے والے تازیانوں کا ذکر نہ کیا، بی بی زینب کو لگنے والی نیزے کی انیوں کو یاد نہ کیا. فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردن باندھا گیا. میں نے بڑا سوچا میرے مولا نے یہ مصیبت یاد کیوں کی. ایک رواج ہے جب میری نظروں سے گزری تو مصیبت میری سمجھ میں آ گئی. راوی کہنے لگا 11 محرم کو زینب اونٹ سے ایسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے. شاید کوئی بچہ کہ مولانا یہ کیا پڑھ لیا، ارے زینب کے تو بازو سلامت تھے، عباس کے تو بازو سلامت نہیں تھے. میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا. زیارت ناہیا میں امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام میری ان پٹھیوں پہ اور جن کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے تھے. زینب ایسے گرے جیسے عباس گرے تھے. اب اللہ جانے غازی عباس کیسے گرے تھے. تبھی بی بی ام المنین پوچھتی ہیں کہ یہ بتا میرے لال کے تو بازو سلامت نہیں تھے، ایک آنکھ میں تیر تھا، بازو سلامت نہیں تھے. خود حضرت عباس نے کسی ذاکر کو کہا ذاکر جیسے میں گرا ویسے کوئی کربلا کا شہید نہیں گرا. اگلا سلام اس سے بھی درد بھرا سلام ہے. میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردن باندھا گیا. قدیمی مومنوں اگلا سلام اس سے بھی درد بھرا سلام ہے. پھر فرمایا میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ میرے مولا نے نام نہیں لیا بس اشارہ کیا. یہ بھی جملے ملتے ہیں. فرمایا مومن تو سن کے برداشت نہیں کرتا لیکن میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے. میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا. یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا. وہ کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ لے لگیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کو لگیا. میں قربان سکینہ کی یتیمی پہ
اگلا سلام اس سے بھی درد بھرا سلام، میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردن باندھ گیا، میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ۔ رسول خدا کی حدیث ہے، مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو، انہوں نے نبی کی نواسیوں کے چہرے پہ تماچے مارے۔ اگلا سلام سنیے گا اور زحمت کو تمام کرو۔ میں قربان امام زمانہ کی مظلومیت میں، مجھے نہیں پتا مولا یہ مصائب کہاں پہ پڑھ کے روتے ہوں گے، شاید کربلا میں روتے ہوں گے، یا شاید شام میں بی بی زینب کے روزے پہ، یا شاید جنت البقیع میں ٹوٹی ہوئی قبر زہرا میں۔ اگلا سلام بڑا درد بھرا سلام، فرمایا میرا سلام ان رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا، پھر فرمایا میرا سلام ان زخمی خشک ہونٹوں پہ، یہ ہونٹ وہ ہے کبھی نبی بوسہ دیا کرتے تھے، کبھی زہرا چوما کرتے تھے، کبھی علی چوما کرتے تھے، لیکن ظالموں نے ہونٹوں کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ او جن پہ ظالم چھڑے مار کرا، اور یہ منظر زینب دیکھتے رہے۔ میں کہوں گا امام زمانہ ایک سلام میں بھی کرنا چاہتا ہوں، مولا آپ کو وہ ہونٹ یاد ہے جن پہ ظالم نے چھڑی ماری، لیکن میں کہوں میرا سلام ان ننھی سی آنکھوں پہ جو منظر دیکھ رہے تھے۔ اللہ کبھی 4 سالہ بچی کو بابا کی کٹے گردن نہ دکھائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین۔